بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسٹرالوجر عبداللہ سلطان کے ساتھ۔ یہ ویڈیو برج اسد لیو والوں کے لیے ہے۔ اس وقت جو کرنٹلی سٹارز کنڈیشنز ہیں وہ سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے جائیں کہ کیتو آپ کے 5ویں گھر میں اور جوپیٹر اینڈ سیٹرن آپ کے 7th ہاؤس میں 7ویں گھر میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ سن اور وینس کی کنجنکشن آپ کے 10th ہاؤس یعنی کہ 10ویں گھر میں، 11th ہاؤس میں عطارد مرکری کے ساتھ راہو کی کنجنکشن، اور زائچہ کا آخری گھر 12واں خانہ 12th ہاؤس میں مارس فال کی کنڈیشن میں۔ یہ کنڈیشن بہت اہم اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے زائچے کے اندر، کیونکہ یہ کنڈیشن کہیں تو بہت پازیٹیو رسپانس دے رہی ہے، پازیٹیو ریزلٹس متوقع ہیں، اور کہیں پہ تو بہت بیڈ اسپیکٹس کریٹ ہو رہے ہیں اور آپ کی زندگی میں ان کے بہت برے رزلٹ نکل سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم 5ویں گھر سے سٹارٹ کریں تو 5ویں گھر کا تعلق خوشیوں کے ساتھ ہے، آپ کے لک کے ساتھ ہے۔ 5ویں گھر کا تعلق آپ کے فیم کے ساتھ ہے، ٹریولنگ کے ساتھ ہے، آپ کے بچوں کی زندگی سے وابستہ چیزیں 5ویں گھر سے منسلک ہیں۔ اس وقت جو پوزیشن ہے کہ کیتو آپ کے 5ویں گھر میں ہیں، اور جن لوگوں کے زائچے میں راہو یا کیتو پیدائشی زائچوں میں 5ویں گھر میں موجود ہوگا، ان کو اس وقت ایسے افراد جو کہ نیو بورن بیبی کی طرف جا رہی ہیں، تو ان کی پریگننسی یا تو ضائع ہو جائے گی یا تو ابارشن کا سامنا ان کو کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اس وقت کیتو 5th ہاؤس میں ہے۔ تو یہ تو ایک برا اسپیکٹ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ 7th ہاؤس میں جوپیٹر اور سیٹرن کی کنجنکشن بنی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے لیوز کی شادیاں ہو رہی ہیں، لیوز کے رشتے آ رہے ہیں، لیو کی ازدواجی زندگی میں اس وقت سکھ دیکھا جا رہا ہے، لیکن پریشر کے ساتھ ساتھ پریشر بنا ہوا ہے اپنی جگہ پہ۔ یہاں پہ جوپیٹر نکلے گا 14 مئی کو، اور وہ آپ کے 8th ہاؤس میں چلا جائے گا۔ وہ وہاں پہ پازیٹیو رسپانس دے گا، نیگیٹیو ریزلٹس دے گا، یہ آپ ہماری الگ سے ایک ویڈیو آئے گی یوٹیوب چینل پر، اور وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 14 مئی کو یہ جوپیٹر وہاں پہ جا رہا ہے 8واں گھر، اور 8ویں گھر کے یہ بتلاتا جاؤں کہ 8واں گھر زائچے کا سب سے بڑا ڈارک ہاؤس ہے۔ یہ زندگی میں پریشانی اور مایوسیوں کو بڑھا دیتا ہے، لیکن اس کی ڈسکشن ہم نیکسٹ ویڈیو کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ سن اینڈ وینس اس وقت تو آپ کے 10th ہاؤس میں موجود ہیں۔ 10ویں گھر کا تعلق آپ کے عہدے کے ساتھ ہے، رتبے کے ساتھ ہے، مرتبے کے ساتھ ہے، آپ کی سیاست کے ساتھ ہے۔ وہ سیاست گھریلو ہو، سیاسی ہو، سماجی ہو، کسی بھی ساتھ ہو، وہ 10ویں گھر سے۔ 10ویں گھر کا تعلق خود سے کمائی ہوئی دولت کے ساتھ ہے، آپ کی انکم کے ساتھ ہے۔ فیکٹریوں والے آنرز یا فیکٹری میں کام کرنے والے ورکرز، وہ سارے معاملات 10ویں گھر سے پڑے جاتے ہیں۔ آپ کے والد صاحب کے ساتھ ریلیشنز، آپ کے والد صاحب کی زندگی، ان کی صحت، ان کے ساتھ آپ کے معاملات، وہ پیدائشی زائچے میں 10ویں گھر سے اور وقتی زائچے میں 4تھے گھر سے پڑھا جاتا ہے، اس کا تعلق بھی 10ویں گھر سے ہے۔ سن اور وینس کا ایک بہترین اور خوبصورت کنجنکشن اس وقت 10ویں گھر میں موجود ہے، جو کہ اس وقت آپ کے عہدے میں، آپ کے مرتبے میں، آپ کے رتبے میں خوبصورتی کو واضح کر رہے ہیں کہ آپ کی جو سکلز ہیں وہ بہت اچھے سے ورک کر رہی ہیں، آپ کے پاس کام زیادہ آ رہا ہے، آپ سے کام زیادہ لیا جا رہا ہے، آپ کا عہدہ بڑا ہو رہا ہے، آپ کے رتبے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ چینج آف پلیس کو بھی ڈیل کر رہا ہے، ساتھ ساتھ کہ آپ جہاں پہ ورک کرتے ہیں یہ اس کی تبدیلی کا بھی ایک اشارہ ہے۔ تو یہ پوزیشن اس وقت بہت اچھی پوزیشن ہے، اور ہر لیو اس پوزیشن سے کوئی تھوڑا کوئی زیادہ فائدہ ضرور حاصل کر رہا ہے، اور اس مہینے انکم میں عام روٹین سے زیادہ اضافہ رہے گا اور دیکھا جا سکتا ہے۔ جو پریشان کن پوزیشن ہے وہ آپ کے 11th ہاؤس میں بنی ہے اور 12th ہاؤس میں راہو اور مرکری کی کنجنکشن اس وقت موجود ہے، اور جو پوزیشن آپ کے 10ویں گھر میں بنی ہے وہ اسی مہینے ٹوٹ رہی ہے، اور سن اور وینس وہاں سے ٹریولنگ کرتے ہوئے 11th ہاؤس میں چلے جائیں گے۔ تو 3-4 تاروں کی یہ کمبینیشن، جس میں کچھ دوست ہیں اور کچھ دشمن ہیں، اور سن کا بھی وہاں جانا، وینس کا بھی وہاں ہونا، مرکری کا بھی وہاں ہونا، راہو کے ساتھ بیٹھنا، تو یہ 11th ہاؤس کا تعلق آپ کی خواہشات کے ساتھ، بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے گروہ کے ساتھ، یہ جو آپ سے بڑے آپ کی زندگی میں بہتریاں لا رہے ہوتے ہیں، یہ ان کے ساتھ ہے۔ تو اس گھر کا تعلق سرٹیفکیٹس کے ساتھ ہے، کاغذات کے ساتھ ہے، ایگریمنٹس کے ساتھ ہے، پیپر کے ساتھ ہے، اور مرکری وہاں پہ آلریڈی موجود ہے۔ مرکری خود پیپر کا لارڈ ہے،
تو مرکری کا راہو کے ساتھ بیٹھنا خراب پوزیشن کو واضح کرتا ہے اور 11ویں گھر کا تعلق بھی پیپر کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں پیپر کی وجہ سے کوئی بہت بڑی پرابلم آنے والی ہے، یعنی کہ چیک پر نوٹ، اسٹامپ، ایگریمنٹ، سرٹیفکیٹس یہ بڑے احتیاط کے ساتھ پڑھنے ہوں گے اور ان کو بڑے احتیاط کے ساتھ لے کر چلنا ہوگا، کیونکہ کوئی غلط ایگریمنٹ سائن کر دینا یا کچھ ایگریمنٹس کا گم جانا آپ کی زندگی میں پریشر کو بڑھائے گا، ڈپریشن کو واضح کر دے گا۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جوپیٹر 8ویں گھر میں جا رہا ہے جو کہ مایوسیوں کو، پریشانیوں کو بڑھا دے گا۔ یہاں پہ یہ کمبینیشن کا بننا، ادھر سے جوپیٹر کا 8ویں گھر میں، عدالت کے گھر میں، کورٹ کچہری کے گھر میں جانا، تو آپ کے لیے کچھ پرابلمس کو بڑھانے کے اشارے دے رہا ہے۔ ہم آپ کو پہلے ہی آگاہ کر رہے ہیں کہ پیپر سے ریلیٹڈ، ایگریمنٹ سے ریلیٹڈ آپ بہت احتیاط کے ساتھ چلیے گا۔ 11th ہاؤس کا تعلق خواہشات کی تکمیل کے ساتھ ہے، دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ ہے، تو چونکہ یہاں پہ مرکری کا کنجنکشن راہو کے ساتھ اس وقت بنی ہوئی ہے، تو آپ کی خواہشات کا تسلسل ٹوٹے گا، آپ کی مایوسیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو یہ کچھ عرصہ آپ دیکھیں گے کہ جون کے آخر تک آپ کو اسی فیز سے گزرنا ہوگا۔ مریخ مارس آپ کے 12th ہاؤس میں ہے اور وہاں پہ زوال یعنی فال کی کنڈیشن میں ہے، جو کہ مالک ہے آپ کے 4تھے گھر کا، جو کہ مالک ہے آپ کے 9ویں گھر کا۔ 4تھے گھر کا تعلق گھر کے سکھ کے ساتھ ہے، گھر کے ماں کے ساتھ ہے۔ 4تھے گھر کا تعلق گھر کی چیزوں کے ساتھ ہے، مال مویشی کے ساتھ ہے۔ 9ویں گھر کا تعلق ٹریولنگ کے ساتھ ہے، فارنرز کے ساتھ ہے، دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ ہے۔ 9ویں گھر کا تعلق مذہبی لوگوں سے فیض حاصل کرنے کے ساتھ ہے، پیروں فقیروں سے، درباروں سے، مذہبی مقامات کے ساتھ ہے، مذہب کے ساتھ ہے، دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ ہے۔ تو جب یہ دونوں گھروں کا مالک فال کر رہا ہے تو یہاں پہ بہتری کے چانسز کم ہوتے چلے گئے۔ دیکھیں 9ویں گھر کا تعلق 12ویں گھر کا تعلق خفیہ چیزوں کے ساتھ ہے، خفیہ سرگرمیوں کے ساتھ ہے، معاملات کو چھپائے رکھنے کے ساتھ ہے۔ 2 نمبر دولت حرام کے پیسے کو چھپا کے رکھنے کے ساتھ ہے، خفیہ بینک اکاؤنٹس کے ساتھ ہے، دماغی کمزوری کے ساتھ ہے، قید ہونے کے ساتھ ہے، کم آمدنی اور زیادہ اخراجات کو بتانے کے گھر سے، فضول خرچی کے گھر سے، جنسی تعلقات کے قائم کرنے کے گھر سے۔ اب میں نے بہت ساری چیزوں کو سمجھایا ہے، اب اس کو تھوڑا سا امپلیمنٹ کرتا ہوں۔ دیکھیں جوپیٹر کا 8ویں گھر میں جانا، کورٹ کچہری کے گھر میں جانا، مارس کا 12ویں گھر میں ہونا، پیسے کو چھپا کے رکھنا، اور مرکری کا 11ویں گھر میں راہو کے ساتھ بیٹھنا، پیپر کی گڑبڑی کرنا۔ تو آپ اپنی زندگی میں کوئی بہت بڑی اگر ہیرا پھیری کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں جس کا تعلق پیسے کے ساتھ، پیپر کے ساتھ اور کورٹ کچہری کے ساتھ ہے، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی مشکل آنے والی ہے۔ تو اس چیز سے آپ کو مکمل طور پر گریز کرنی ہوگی۔ ہاں، ایسے لوگ جو کہ فکس آمدنی کو لے کر چلتے ہیں اور انہوں نے پورا مہینہ اس بجٹ میں گزارنا ہوتا ہے، ان کے لیے اہم بات یہ ہے کہ مارس کا 12ویں گھر میں ہونا فضول خرچی کو واضح کرتا ہے، کم آمدنی اور زیادہ ایکسپینس کو بتلاتا ہے۔ تو یہاں پہ اگلا مہینہ جو جون کا ہے وہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا سروائیو کرنا، کیونکہ آپ کے پاس پیسے کی قلت دیکھی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ وقت اسٹریٹجی کریٹ کر کے پلان بنا کر ورک کرنے کا وقت ہے۔ ناظرین اپنے اسٹرالوجر کو اجازت دیں، لیکن اس کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے، یہ رسالت مآب جان دو عالم کا فرمان ہے۔ تو اتوار کے دن کا صدقہ جس میں پرندوں کو آزاد کروانا، ناریل کا صدقہ، میٹھے چاولوں کو بچوں میں تقسیم کروانے کا صدقہ، یہ آپ لازماً کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں میں، مشکلات کی شدت میں واضح کمی دیکھی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ روبی سٹون کا استعمال بھی کریں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ فرق ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔